بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما خلیفۃ اللہ فی الارض صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرج شریف ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین ملعونین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام الحرث ذل۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ نے اپنے معرفت اور پہچان کے لیے ہادیان برحق کو منتخب کیا۔ 1,24,000 پیغمبر انسان اور مخلوقات کی ہدایت کے لیے آئے۔ یہ سلسلہ ہدایت اللہ نے ہمارے فائدہ کے لیے منتخب کیا، تو اللہ پہ واجب ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں سے آگاہ کرتا کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو یہ ہدایت کا سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا اور جناب خاتم تک آیا۔ اس کے بعد اللہ کے منصوص ائمہ انہوں نے اس سلسلہ کے ارتقاء کے لیے گاہے بگاہے دین خدا کی ترویج و اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو میرا موضوع ناظرین گرامی کا آج ایک ایسی بری صفت ہے جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس کے بیان میں اور اس کو سمجھنا اور اس کے نقصانات کو سمجھنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بیان کیا جائے۔ تو سرکار امیر کائنات ابو الائمہ اخی رسول وسیع رسول کا فرمان پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ سرکار امیر کائنات فرماتے ہیں کہ لالچ طمع ذلت ہے۔ چونکہ میں بیان کر چکا ہوں کہ کچھ خواہشات جن کی اللہ نے اور اس کے نمائندوں نے مذمت کی ہے، اور کچھ خواہشات ایسی ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک مستحسن ہیں اور اچھی ہیں۔ اب میں نے آج اس خواہش کا بیان کرنا ہے جس کو حرص کہتے ہیں، طمع کہتے ہیں، لالچ کہتے ہیں۔ سرکار امیر کائنات فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی اس صفت رذیلہ کا انتخاب کرتا ہے گویا وہ ذلت کا انتخاب کرتا ہے۔ یعنی لالچی آدمی اس کے مقدر میں ہے کہ وہ ذلت اور رسوائی اس کے سر کا تاج بنے۔ لالچ ایک برا فعل ہے۔ لالچ کی وجہ سے معاشرتی اقدار پامال ہوتی ہیں۔ آپ اپنے معاشرے کو ملوث خاطر رکھیں تو بہت ساری برائیوں کا جڑ، بہت سارے فساد کی جڑ، اس کی اساس حرص اور لالچ ہے۔ انسان کا حرص، انسان کا لالچ بسا اوقات اس سے ایسے بڑی برائیاں اور گناہ کے ارتکاب ہونے میں موجب بنتا ہے کہ جس سے معاشرتی اقدار پامال ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل
بلکہ 1400 سال سے قتل جیسی برائی اور بھی اس کے ضمن میں بہت ساری برائیاں ہیں، ان کی وجہ گاہے بقائے حرص بھی ہوتا ہے۔ لالچ کی وجہ سے زمینوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں تو حرص کی وجہ سے، کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھی جاتی ہے تو دل میں حرص اٹھتا ہے، پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ وہ گاڑی کے حصول کے لیے حلال کمائی کا استعمال کر رہا ہے یا حرام کمائی کا استعمال کر رہا ہے، تو حرص اتنا غالب آ جاتا ہے کہ اس حرص کی وجہ سے سرکار امیر کائنات فرماتے ہیں کہ اس حرص کی وجہ سے انسان ذلت و خواری میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی عزت اور اکرام کو پامال کرتا نظر آتا ہے۔ تو ان کے ذیل میں کہ حرص کے نقصانات کیا ہیں، میں سرکار امیر کائنات کے فرامین کے تحت آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ من کا سرا حرصو قل یقینو، کہ جس بندے کا حرص جتنا بڑھتا جائے گا اس کا یقین اتنا کم ہوتا جائے گا۔ یقین بہت بڑی نعمت ہے، یہ یقین ہی ہے کہ جو مسلم امہ کو توحید پہ قائم کیے ہوئے، یہ یقین ہی ہے جس کی وجہ سے ہم آدم سے لے کر خاتم المرسلین کی نبوت کے قائل ہیں۔ ان کے پیچھے جو مین عمل وہ ہے یقین۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یقین میں کمی کا باعث جو بنتا ہے وہ حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، اور میں قربان جاؤں سرکار امیر کائنات کی عظمت اور شان پہ کہ یہی امام فرماتے نظر آتے ہیں کہ اگر سارے حجاب ہٹا دیے جائیں تو مجھ علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان معاشرتی ظلمتوں سے، ان گناہوں سے یہ ہستیاں محفوظ اور معصوم ہیں۔ تو گویا امیر کائنات ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ توحید کا یقین یا امامت و رسالت کا یقین، اگر ان میں یقین میں جتنی کمی آتی جائے گی انسان اتنا ہی گمراہی کی طرف چلتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ تو اس یقین میں کمی کی وجہ، ایک وجہ جو سرکار امیر کائنات نے بیان فرمائی وہ ہے لالچ۔ تو پہلا نقصان کہ حضرت انسان کے یقین میں کمی کا باعث جو بنتا ہے وہ ہے حرص۔ پھر فرماتے نظر آتے ہیں کہ دوسری بڑی جو حرص اور لالچ میں جو دوسرا بڑا نقصان ہے وہ ہے کہ انسان چاہے جتنا بڑا ہی امیر ہو، کئی ہزار مربع میل پہ اس کی سلطنت ہو، دنیا کا مالک ہو، اس کے باوجود مولا فرماتے ہیں الحریص فقیر ولو ملک الدنیا، کہ حریص ہمیشہ وہ فقیر ہی ہوتا ہے، بھلے ہی وہ اگرچہ وہ پوری دنیا کا مالک بن جائے۔ حرص ایک ایسی برائی ہے کہ بھلے ہی جتنا امیر ہو جائے لیکن قلبی فقر اس کا ختم نہیں ہوتا، طمع بڑھتا جاتا ہے۔ انسان اگر 2 گاڑیوں کا مالک ہے تو اگر حریص ہے تو کہے گا کہ تیسری بھی ہونی چاہیے، تیسری کا مالک ہو گیا تو چوتھی، آخر کار اس کی موت کے وقت تک اس کا طمع اور لالچ ختم نہیں ہوتا، اور یہ طمع اور لالچ ختم نہ ہونا ہی اصل فقر ہے۔ کائنات میں 4 بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، جن میں سے 2 بادشاہ مسلمان اور 2 کافر۔ جو 2 مسلمان بادشاہوں میں جناب سلیمان اور دوسرے جناب ذوالقرنین سکندر، کافر میں سے بخت نصر اور نمرود۔ یہ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ گزرے۔
تو حرص کے اسباب و علل میں سے جو فرامین اہل بیت سے میں سمجھاؤں کہ حرص آخر ہوتا کیوں ہے، لالچ کی اصل اساس کیا ہے۔ لالچ کی وجہ دراصل انسانی خواہشات ہیں، جیسے جیسے وہ خواہشات انسان پہ غالب آتی جاتی ہیں وہ حرص کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ تو اس تناظر میں نے خواہش کا بیان کرنا ہے کہ جناب ذوالقرنین اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ نے انہیں پوری کائنات مشرق تا مغرب حکومت عطا کی۔ سرکار ذوالقرنین بیٹھے تھے، ان کا ایک دوست تھا، علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے حیات القلوب میں لکھا ہے، دوست ایک ملک تھا، فرشتہ تھا جس کا نام تھا رقائی۔ وہ آ کے گاہے بکائے جس طرح ہم اپنے دوستوں میں آ کے گپ شپ لگاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو وہ جناب ذوالقرنین سے آ کے باتیں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے جناب ذوالقرنین سے کہا کہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ فرمایا بتائیں۔ رقائل کہتا ہے کہ اللہ نے ایک ایسا چشمہ خلق کیا ہے کہ جس کا پانی اگر کوئی پی لے تو سور پھونکنے تک مرتا نہیں ہے۔ جناب ذوالقرنین آپ دیکھیں کہ انسان خواہشات کی پیروی کرتے کرتے کہاں تک پہنچتا ہے۔ خواہشات ہی اصل بیس اور سبب بنتی ہیں کہ انسان آگے جا کے حریص ہو جاتا ہے۔ اب پوری کائنات مشرق تا مغرب اللہ نے حکومت عطا کی، اور ایسی حکومت کہ روایت کے جملے کے جناب ذوالقرنین کے ساتھ ایک ابر ہوتا تھا، ایک بادل ہوتا تھا جس میں صواعق اور بجلی تھی۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ جناب ذوالقرنین کسی کو کہیں کہ میری اطاعت کرو اور وہ انکار کرے، اور جو انکار کرتا تھا اس ابر سے وہ بجلی نکلتی اور اس کو ختم کر دیتی۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود جب رقائل نے کہا کہ عین حیات آب حیات ہے، اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں چونکہ ملک ہے، فرشتہ ہے، جھوٹ تو وہ بول نہیں سکتا، تو جیسے جناب ذوالقرنین کو اس عین حیات کا آب حیات کا پتہ چلا، فرشتے نے خبر دی، تو یہ اپنے نمائندگان کے پاس اس دور کے جو علماء تھے ان کو اکٹھا کیا، جن میں سے ایک جناب خضر علیہ السلام بھی تھے۔ کہتے ہیں مجھے ایسی ایسی خبر ملی ہے کہ کائنات میں اس زمین میں اللہ نے ایک چشمہ بنایا ہے جس کا پانی پینے سے انسان سور پھونکنے تک مرتا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس چشمے کی تلاش کی جائے اور اس چشمے کا پانی پیا جائے۔ بہت سارے علماء تشریف فرما تھے، سب نے یہی کہا کہ ہمیں اس چشمے کا علم نہیں ہے۔ وقت گزرتا رہا، جناب ذوالقرنین اسی تگودو میں تھے کہ کہیں نہ کہیں مجھے اس چشمے کا علم ہو جائے تو میں اس پانی سے سیراب ہوں۔ اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود بھی یہ خواہش کر رہے ہیں کہ مجھے موت نہ آئے۔ تو اسی کشمکش میں ایک دفعہ بیٹھے تھے، علماء کا مجمع تھا، درمیان میں ایک بچہ بیٹھا، پھر جناب ذوالقرنین نے سوال کیا کہ کوئی تم میں سے جانتا ہے اس چشمے کے بارے میں کہ جس کا پانی پینے سے انسان مرتا نہیں ہے؟ تو علماء تو جواب نہ دے پائے، ایک بچہ بیٹھا تھا، اس نے کہا مجھے پتہ ہے۔ جناب ذوالقرنین حیران ہوئے کہ یہ چھوٹا سا بچہ، اس کو کیسے پتہ ہے؟ تو جناب ذوالقرنین نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہے؟ تو اس نے کہا میں اوصیاء کی اولاد میں سے ہوں، میں اس خاندان میں سے ہوں کہ جو انبیاء کے وصی تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کائنات آپ مشرق کی طرف جائیں، مشرق کے بعد ایک تاریکی آئے گی، اس تاریکی کے اندر یہ چشمہ ہے،
اس وقت جناب ذوالقرنین نے تقریباً 4000 علماء ان کو ساتھ لیا، ان سے پوچھا کہ ایسی سواری پہ جانا ہے کہ جس کی نظر تیز ہو، تو ایک عالم دین نے انہیں بتایا کہ سواریوں میں سے اسب مادہ یعنی مادہ گھوڑی جو باقرہ ہو، سواریوں میں سے سب سے زیادہ تیز نظر اس کی ہوتی ہے۔ 4000 گھوڑیوں کا انتخاب کیا گیا، جناب ذوالقرنین سوار ہوئے، باقی اصحاب کو ساتھ لے کر سفر کرنا شروع کر دیا۔ 11 سال جناب ذوالقرنین سفر کرتے رہے، آخر اس تاریکی تک پہنچ گئے۔ تاریکی میں اب چونکہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو لال آگے پھینکتے، اس لال کے پیچھے مختلف طریقوں سے راستوں پہ منتشر ہو کے 4 قافلے بنا کے ہزار کے تاریکی میں چلتے رہے۔ تاریکی ختم ہوئی، جناب ذوالقرنین نے دیکھا کہ آگے ظلمت نہیں ہے، نور ہی نور ہے، تو دیکھا آگے ایک پرندہ ہے۔ پرندے نے پہلا سوال کیا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اللہ نے آپ کو پوری کائنات کا مالک بنایا، سلطنت عطا کی، مشرق تا مغرب آپ کی حکومت ہے، پھر بھی آپ یہاں تک پہنچ گئے۔ فرمایا کہ میں اس چشمے کی تلاش میں آیا ہوں کہ جس کا پانی آب حیات ہے۔ تو اس پرندے نے سخت لہجے میں جناب ذوالقرنین سے بات کرنا شروع کی۔ پہلا سوال کیا، کہتا ہے کہ کیا تیری سلطنت میں زنا ہوتا ہے؟ تو جناب ذوالقرنین نے فرمایا ہاں۔ جناب ذوالقرنین کی ہاں کرنے کی دیر تھی، وہ پرندہ بڑی ہیکل میں تبدیل ہو گیا۔ غصے کی وجہ سے جناب ذوالقرنین تھوڑا ڈرے، فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا سوال کیا کہ کیا آپ کی عوام جو ہے، آپ کے جو ماتحت ہیں، وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ تو جناب ذوالقرنین نے کہا ہاں پڑھتے ہیں۔ تو پھر وہ پرندہ اپنی اصلی شکل میں چھوٹا ہو گیا۔ واقعہ طویل ہے، چونکہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ سامنے محل ہے، قصر ہے، وہ سامنے زینہ ہے، اس سے اوپر چلے جائیں، شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ جناب ذوالقرنین زینے سے اوپر گئے، دیکھا وہاں پہ ایک خوبصورت ملک تشریف فرما ہے۔ اس نے پوچھا ذوالقرنین، اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی، اس کے باوجود آپ یہاں تک پہنچ گئے، کیوں؟ فرمایا عین حیات کے لیے، چشمہ حیات کہ جس کا پانی پینے سے انسان مرتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس چشمے تک پہنچنے کے لیے آپ یہاں تک آ گئے، وہاں تو آپ پہنچ پائیں گے یا نہیں اس کی گارنٹی میں نہیں دیتا، یہ ایک پتھر ہے، اس کو لے جاؤ۔ جناب ذوالقرنین اس پتھر کو اٹھا کے لے کر کے واپس آئے، ظلمت کو عبور کیا، واپس اسی سرزمین دنیا زمین پر تشریف فرما تھے۔ تو اس پتھر کو ایک ترازو میں رکھا، دوسرے ترازو میں اس کے جتنا پتھر رکھا، تو جو پتھر اس ملک نے جو کہ سور پھونکنے والا ملک تھا جناب اسرافیل، اس پتھر کو ایک پلڑے میں، دوسرے پتھر کو دوسرے پلڑے میں، پتھر رکھتے رہے لیکن وہ پتھر بھاری۔ پھر جناب ذوالقرنین نے اس پتھر کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پتھر دوسرے پلڑے میں رکھا۔ بھلے ہی وہ پتھر بڑا تھا لیکن جو اسرافیل نے پتھر دیا تھا
دکھنے میں وہ چھوٹا تھا لیکن اس کا وزن اس سے زیادہ۔ جناب ذوالقرنین اور باقی لوگ بھی حیران پریشان کہ چھوٹا سا پتھر ہے اور ہم اتنا وزنی پتھر اس کے مقابلے میں رکھ رہے ہیں، اس کے باوجود چھوٹے پتھر کا وزن زیادہ، بڑے کا کم، تو حیران ہو گئے۔ اسی اثناء میں جب جناب ذوالقرنین علیہ السلام پانی کے چشمے کی کشمکش میں ظلمت میں گئے، پھر آگے اس پرندے کو ملے، پھر جناب اسرافیل کو ملے، جناب خضر نے ایک اسی تاریکی میں ان کو پانی نظر آیا تو اس میں لال پھینکا، لال اس چشمے کی تہہ تک پہنچا۔ جناب خضر لال لینے کے لیے، چونکہ تاریکی میں جو مین وسیلہ وہی لال تھا، وہ چمکتا تھا، تو اس کے پیچھے پیچھے وہ سفر عبور کر رہے تھے، لینے گئے تو اس میں سے جناب خضر نے پانی بھی پیا، غسل بھی کیا اور کپڑے بھی دھوئے۔ جناب خضر بھی واپس آ گئے۔ جب یہ سارا منظر جناب خضر نے دیکھا کہ چھوٹا پتھر ہے، بڑے پتھروں سے بھاری نظر آ رہا ہے، تو جناب خضر مسکراتے ہوئے جناب ذوالقرنین کے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں ابھی اس کا وزن کرتا ہوں۔ ایک پلڑے میں وہ چھوٹا پتھر، دوسرے پلڑے میں بڑا پتھر، بڑے پتھر کو اٹھا کے جناب خضر نے نیچے رکھا، اس کے بعد اسی کے مساوی پتھر جناب خضر نے دوسرے پلڑے میں رکھا۔ جب وہ پتھر رکھا، بس ایک چھوٹا سا کام کیا، زمین کی خاک اٹھا کے اس دوسرے پتھر پہ جیسے ہی پھینکی تو وہ خاک آلود پتھر جو کہ اسرافیل والے پتھر کے مقابل میں رکھا گیا تھا، اس کا وزن زیادہ ہو گیا۔ پورے 4 کے 4,000 لوگ بسمیت جناب ذوالقرنین حیران پریشان، پوچھا خضر یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو اس کے مقابلے میں بڑے بڑے پتھر رکھے، پلڑا پھر بھی بھاری تھا جناب اسرافیل والے پتھر کا، تو یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ تھوڑی سی خاک ڈالی ہے تو یہ پتھر اس پہ وزنی ہو گیا؟ تو جناب خضر فرماتے ہیں کہ انسان کی خواہشات کبھی بھی رکنے والی نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ پہ اتنا رحم کیا، لطف کیا، کرم کیا، پوری کائنات مشرق تا مغرب حکومت عطا کی، اس کے باوجود بھی آپ اتنے پہ راضی نہیں ہوئے اور چل پڑے ہیں عین حیات پینے کے لیے۔ اللہ آپ کو یہ درس دے رہا ہے کہ یہ جتنی بھی خواہشات ہیں اس خاک کے نیچے دب جائیں گی، آپ پہ خاک مسلط، آخر آپ لوگوں نے مرنا ہے اور اس زمین کے نیچے زمین بوس ہونا ہے، خاک میں آنا ہے، قبر میں آنا ہے۔ تو جناب ذوالقرنین نے رونا شروع کر دیا۔ تو ناظرین گرامی قدر، خواہشات ہی وجہ بنتی ہیں انسان کے حریص ہونے میں، لالچی ہونے میں۔ تو ان خواہشات کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے انسان حریص بنتا ہے۔ تو اس حرص جیسی وبا سے بچنے کے لیے ہم دعوے دار ہیں محبت اہل بیت کے، ہم ان کو ماننے کے دعوے دار ہیں، ان کو امام برحق تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کے فرامین چھوٹے سے چھوٹے معاشرتی گناہ سے لے کر بڑے سے بڑے گناہ تک امام معصومین نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو ایک جملہ جناب امیر کائنات کا کہ حرص سے بچنے کے لیے، حرص سے بچا کیسے جا سکتا ہے، حرص سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ تو سرکار امیر کائنات فرماتے ہیں کہ اشکر الناس اقنعہم، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں آپ مشکور و شاکر ہوں، شکر کرنے والے ہوں، تو آپ قناعت کریں۔ جس بندے نے بھی قناعت کو اپنا مقدر بنایا، قناعت یعنی کفایت شاری کو اپنی زندگی میں لازم قرار دیا، تو کبھی بھی حرص کرتا نظر نہیں آئے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔